حضرت ابو بکر صدیق بولنے رضی اللہ تعالی، انہوں نے بہت بڑا ایک کام کیا، بہت بڑا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ جو 14ویں 15ویں صدی کے ملا لوگ ہیں، یہ نبی پاک کے مریدوں کے گھروں کو بڑا اور نبی کے گھر کو چھوٹا دکھائیں گے۔ میری ڈیوٹی ان کی طرف یہ ہے کہ نبی دا اپنا گھر بڑا، نبی دے اصل دا گھر بھی بڑا، نسل دا گھر بھی بڑا، تے گھر اٹاں روڑیاں نہ وڈے نہیں ہوندے، گھر گھراں والیاں نہ وڈے ہوندے۔ بھی بات سمجھ آ گئی؟ نبی پاک یہ چاہتے ہیں کہ نبی تو بڑے ہیں، یہ ملا لوگ کہتے ہیں نبی تو ہیں بڑے، لیکن نبی کا گھر بڑا نہیں ہے۔ نبی خود بڑے ہیں نبی کا، لیکن گھر چھوٹا ہے۔ وہ نبی کے آباء و اجداد ہوں یا رسول پاک کے اہل بیت ہوں، وہ چھوٹے ہیں۔ رسول پاک سرکار کے جو مرید ہیں، ان کے جو رسول پاک سرکار کے غلام ہیں، ان کے گھر رسول پاک کے بعد بڑے ہیں، اور رسول کا اپنا گھر چھوٹا ہے۔ یہ مولوی کی نظر ہے، لیکن ڈیوٹی حضرت ابوبکر صدیق والی ہے۔ نبی بڑا ہے، نبی کا خاندان بھی بڑا ہے۔ نبی بڑا ہے، نبی کا خاندان بھی بڑا ہے۔ یہ ملا لوگ یہ سمجھانا چاہتے ہیں نبی خود تو بڑا ہے، لیکن نبی کا اپنا خاندان یا نبی کا گھر چھوٹا ہے، نبی کے نوکر بڑے ہیں۔ یہ ایسا دکھانا چاہتے ہیں نبی کے نوکر بڑے ہیں۔ آئیے پوچھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے کیسے سمجھایا۔ تفسیر الدر المنصور ہے، سورہ مبارکہ النور ہے، آیت ہے وفی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن میں صبح و شام اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوال ہے میرا، کویسچن ہے۔ جی بتاؤ کیا سوال ہے؟ عرض کی حضور یہ جو قرآن کی آیت میں بیوت کا لفظ آیا ہے کہ کچھ گھر زمین پہ ہیں، اللہ نے ان کی بڑی شان بیان فرمائی ہے کہ ان میں فیہ رجال لا تلہیہم عن ذکر اللہ، ان گھروں میں کچھ ایسے مرد ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان گھروں میں کچھ ایسے مرد ہیں، مرد کہ ان کو کائنات کی کوئی بھی مصروفیت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ شان بیان کی اللہ نے اس گھر کی۔ یا رسول اللہ اب ہمیں کیا پتا وہ گھر کس کا ہے، آپ بتائیں وہ گھر کس کے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهِيَ بُيُوتُ الْأَنْبِيَاء، اس سے مراد ہیں نبیوں کے گھر۔ کس کے گھر؟ نبیوں کے گھر۔ اس بندے کو جواب مل گیا، وہ بیٹھ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے، ضرورت نہیں تھی اٹھ کے کھڑا ہونے کی، لیکن انہوں نے اپنی نگاہ ولایت سے، نگاہ بصیرت سے دیکھا کہ 1400-1500 سال بعد ایک قوم آئے گی جو محراب و منبر پر قابض ہوگی، اور ان کو علی کا گھر چھوٹا دکھائی دے گا، سیدہ زہرا کا گھر چھوٹا دکھائی دے گا۔ ابو بکر صدیق اٹھے، اپنی ڈیوٹی ادا کی۔ عرض اب سوال بنتا نہیں تھا، سوال بنتا نہیں تھا۔ جب نبی پاک نے کہا کہ اس سے مراد نبیوں کے گھر ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً اٹھ کے کہا یا رسول اللہ یہ جو گھر ہے، اور اشارہ کیا سیدہ زہرا کے گھر کی طرف، مولا علی کے گھر کی طرف، یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے؟ اب آپ مجھے کامن سینس سے بتائیں کہ جب نبی پاک نے فرمایا تھا اس سے مراد نبیوں کے گھر ہے، اب علی تو نبی نہیں ہے، سیدہ زہرا تو نبی نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سوال کیوں کیا؟ وہ بھی بتاتا ہوں، پہلے نبی پاک کا جواب سن لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ جو نبیوں کے گھر آپ نے بتائے ہیں، یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا؟ رسول پاک نے فرمایا نعم ہی من افاضلھا، شامل ہی نہیں ہے، یہ گھر ان نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ سلامت رہے، بھی سمجھ آ گئی؟ یہ گھر ان نبیوں کے گھروں سے، آپ بھی کہتے ہیں افضل ہے، ان نبیوں کے گھروں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق نو ٹھنڈ پہ گئی،
آپ نیچے بیٹھ گئے اور بتا دیا کائنات والوں کو. کیوں؟ ایک اور واقعہ پہ قرآن کریم میں جب شجر طوبہ کا ذکر ہوا، اور یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. شجر طوبہ کا ذکر ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ یہ شجر طوبہ یعنی یہ درخت کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی جڑیں میرے گھر میں ہیں، اس درخت کی اصل میرے گھر میں ہے، اس کی شاخیں جنت کے ہر مکان میں ہیں. اتنا بڑا درخت. پھر ایک دن مجلس ہوئی، رسول پاک نے فرمایا یہ جو شجر طوبہ ہے، کسی نے پوچھ لیا، نیا بندہ تھا، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی جڑیں علی کے گھر میں ہیں اور اس کی شاخیں جنت کے ہر گھر میں ہیں. بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، سونا میرا سوال ہے. آپ نے فرمایا جی بولو. فرمایا ایک دن آپ نے کہا تھا میرے گھر میں، آج آپ نے کہا علی کے گھر میں. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. داری میرا گھر و دار علی اور علی کا گھر واحد ایک ہی تو ہے. یہ فرمایا سیدی مرشدی یا نبی یا علی، سیدی مرشدی یا نبی یا علی، سیدی مرشدی یا نبی یا علی، سیدی مرشدی. یا نبی یا علی. بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا بھائی ہمارا گھر ایک ہی تو ہے، جو علی کا گھر ہے وہ میرا گھر ہے، جو میرا گھر ہے وہ علی کا گھر ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق تو جانتے تھے یہ جو گھر اللہ کے نبیوں کے گھروں سے افضل ہے، یہ فقط اس لیے نہیں کہا کہ یہ علی اور سیدہ زہرا کا گھر ہے، چونکہ یہ امام الانبیاء کا گھر ہے. تو نبیوں کے گھر افضل ہیں، امام الانبیاء کا گھر اس سے بھی افضل ہے، امام الانبیاء کا گھر اس سے بھی افضل ہے. تو اب یہ والی جو ڈیوٹی ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق نے دینی ہے، اور ان کی لگائی ہوئی میں ڈیوٹی یہ دے. اوے اللہ علیہ نبی دا گھر بھی بڑا جے، نبی آپ ہی نہیں بڑا، نبی کا گھر بھی بڑا ہے. ہاں یہ نبی پاک کے نوکر ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں ہم تو خود لوگوں کو بتا رہے ہیں